مسلمان مسجدوں کی تزئین و آرائش پر، ان کو بنانے پر، ان کی تعمیرات پر لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، جبکہ معاشرے میں غربت ہے، معاشرے میں افلاس ہے، معاشرے میں بے روزگاری ہے، یہی مال وہاں پر کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ بہت کمپیریزن میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیلنسڈ رویہ کیا ہے؟ یعنی مسجد تو میری ضرورت ہے، میں نے بنانی ہے، ایسے میں نے گھر بنانا ہے، اگر معاشرے میں بھوک افلاس ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بھی کھانا چھوڑ دوں، لیکن اس میں بیلنسڈ رویہ کیا ہے کہ جس میں اس سے جمالیات کا بھی اظہار ہو؟ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کا گھر ہم خوبصورت کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ یہ مسجد کہاں بن رہی ہے۔ کسی بستی میں بنے گی، کسی علاقے میں بنے گی، کسی قوم کی قومی مسجد ہوگی، یعنی آپ نے دارالحکومت میں مسجد بنائی ہے تو جو قوم کی مجموعی حالت ہے اسی کا اظہار ہوگا۔ بہت اچھی بات کی ہے۔ یعنی سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو ہیکل بنایا گیا اس کی تفصیلات دیکھیے، خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے لوگوں کے اس میں اضافے کتنے ہیں، لیکن بڑی حد تک اگر آپ دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے بعض ہدایات دی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تورات کی جو کتابیں ہیں اس میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد بنانا یا معبد بنانا یا معبد میں ایک شکوہ اور شان کا اظہار کرنا یہ اپنی جگہ ایک پسندیدہ چیز ہی ہے، لیکن اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ آپ کا معاشرہ اپنے مالی احوال کے لحاظ سے کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو اگر یہ معلوم ہے کہ جس بستی میں آپ مسجد بنا رہے ہیں وہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جھونپڑی بھی نہیں ہے، یا سارے لوگ وہاں پر زمینی پر سوتے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا۔ مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے تو جیسے مدینے میں عام گھر تھے اسی طریقے سے کھجور کے تنوں سے پاٹ کر ایک مسجد بنا دی گئی۔ کوئی لازم نہیں کیا گیا، یہ نہ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ بہرحال ایسی مسجد بنائیں گے۔ اس کا تعلق مسلمانوں کے حالات سے، ان کی ضروریات سے، کس طرح کے محلے ہیں، وہ خود کہاں رہتے ہیں، ان کے اپنے گھر کیسے ہیں۔ تو اللہ کا گھر بنائیں، معبد بنائیں تو اس میں بھی یہ شان ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ جو مسلمان امت کی یا کسی بستی کی یا کسی قوم کی مجموعی حالت ہے، اور مجموعی حالت ہی دیکھی جاتی ہے، اس کے لحاظ سے آپ اپنے لیے محلات بھی بناتے ہیں۔ سیدنا سلیمان نے بھی جو محل بنایا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سرہم ممرد من قواریر۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں حالات کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں، اس میں مطلق چیزیں نہیں ہوتی، ان کو اضافی اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی قوم، کسی محلے، کسی علاقے کی مجموعی صورتحال کیا ہے، اس کا اظہار ان کی مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے، ان کی دوسری عمارات میں بھی ہونا چاہیے۔